عقیدت و محبت نال آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات تے ایک مرتبہ با آواز بلند درود پاک پڑھ کے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وفي مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا إلى آخر الآية. وفي مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إلى آخر الآية. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما. سامعین محترم، قبلہ شہزادہ اہل سنت میرے تو پہلا آپ خطاب بھی فرماندے پہ آپ دا نام نامی اس پہ گرامی تو میں واقف نہیں، لیکن چہرے دے خد و خال دا سرن کے سید زادہ ہے اور توڑی جامعہ مسجد دے مرکزی خطیب آپ بھی جلوہ کر ہیں. آپ حضرات دی موجودگی ویج انتہائی معذرت نال ایک جملہ میں جڑی آیت پڑھی ہے ای آیت دے بعد درود پاک پڑھنا واجب تھی میں دے جو کو سمجھے یہ بولے میں آکے درود پاک پڑھو. کچھ لوگ میرے چہرے گوڑے دے رہ گئے، کچھ لوگاں نے پڑھے تے میرے تک آواز نہیں پہنچی، حالانکہ میری سماعت حالی ٹھیک ہے میں سن سکتا اگر پڑھو آتا. ایک گال موضوع ہٹ کے جرن بھی کوئی تو دعوت دے وے کہ سونے دی ذات درود پاک پڑھو ان دے دعوت دی دیمن دی لون پیش نہ آوے تو سب پہلے پڑھا کرو. اسلام میں جیڑے چیزاں فرض ہیں نا، چاہے نماز ہوئے، روزہ ہوئے، حج ہوئے، زکاة ہوئے، جہاد ہوئے، کہیں کو اے سند کہنی کہ میں نمازہ پڑھیں میری نماز قبول ہے، روزے رکھیں میرے روزے قبول ہیں، حج کیتن حج قبول ہے، زکاة لیتی ہے زکاة قبول ہے. اللہ فرمے دے کہ نمازہ پڑھ دے رہو قیامت علی بھار میری مرضی جے دی قبول کراں نہ کراں، روزے رکھے دے رہو میری مرضی روزے قبول کراں نہ کراں، حج کرے دے رہو میری مرضی حج قبول کراں نہ کراں، زکاة دے دے رہو میری مرضی زکاة قبول کراں نہ کراں. اللہ سے جیڑے معاملات ساڑے ذمے ہیں انہاں سارے میں شک کے پتہ نہیں نمازہ قبول ہوئے نہ ہوئے، روزے قبول ہوئے نہ ہوئے، حج قبول ہوئے نہ ہوئے، زکاة قبول ہوئے نہ ہوئے، کوئی عمل ایسا بھی ساڑے ذمے ہوئے انہوں لب حلن انہوں قبولیت دی سند مل بجے. اللہ نے فرمایا ہاں ہاں ایک عمل ایسا ہے او کیڑا محمد و آل محمد درود پڑھنا. جنہیں کو میری گال سمجھے یہ ہاتھ جا کے سبحان اللہ علیہ اور انتہائی معذرت نال میں تو کو آکھا درود پاک پڑھو، میرے آکے پڑھا تو کیا فائدہ، خطیب صاحب آکن پیر صاحب آکن بل کیا فائدہ. سنو اگر مصطفیٰ نال محبت ہے، کملی والے نال پیار ہے، جلے سرکار دا نا آمدے مولوی دے آکھے نا، پیر دے آکھے نا، نات خواہ دے آکھے نا، بلکہ ای قابل اتنی محبت کر جلے سونے دا نا آمے تیرے لب خود بخود بولے. جو کو سمجھے یہ ہاتھ جا کے سبحان اللہ علیہ آپ پڑھو. میں آکھا تو کیا فائدہ، تیملا پیر صاحب آکھے تو کیا فائدہ. برحال بڑی سونی محفل ہے، اللہ رب العزت محفل قبول فرماوے. ان علاقے دے اندر میرے والد کریم پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ آپ آنے ہن. انہاں فون کیتا میں ٹائم دے دیتا انہاں نہ پوچھا میں نہ دسا انہاں کہ صحیح
وہ پیر غلام مصطفیٰ شاہ صاحب میں کہ میرے ابو جی پورے سال تھی کہ وصال کیتے ہیں بہرحال انہاں دا حکم دیا میں حاضر تھی گیا ہن جناب اگر حکم ہوئے تو میں حاضری پیش کراں ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے نماز پڑھ دے نا ان کی ترتیب ہوندی ہے امام صاحب بیٹھن پہلے بزرگ کھڑ دیں ول نوجوان جڑے بال آئی بنجن انہوں کو پچھا اگر نماز عبادت ہے تو ذکر نبی بھی عبادت ہے اتھے بھی ترتیب ہونی چاہیے یہ حق بنتا ہے بزرگ اگوں ہمیں نا بہرحال جتنے کوئی بیٹھے ہون بیٹھے رہو ٹائم تھوڑا ہے ایک دم میں تاخیر نہ لایا بعد میں ناراض بھی نہ ہو ایک مولوی آیا دیر نہ لے تو بلا ادھائی اتباؤ دے اتباؤ جتنے بیٹھے بے عزت علیہ بے کیوں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اللہ نے قرآن دے اندر فرمائے جڑا اللہ کو ان دے رسول کو منے دے وہ ہے مومن اور ہر مومن ہے عزت آلہ میں گزارش کر رہا ہوں ہر صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے دنیا دل نادار کے کاموں کے لیے ہے اعدائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم ارے جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے جنت تو محمد کے غلاموں جنت تو محمد کے غلاموں گر دل میں قدورت ہے جڑے بیدار بیٹھے سبحان اللہ علیہ گر دل میں قدورت ہے ولی ابن ولی کی کانٹا ہے تو نہ کر گلشن میں بات کلی کی ارے جہنم ہے تیرا راستہ اسی کی سمت سفر کر جنت تو جاگیر ہے حسین ابن علی جنت تو جاگیر ہے حسین ابن علی کی میں جڑے چند آیتہ پڑھیں موضوع سخن جڑا آپ حضرات دے سماعتاں دے نظر میں چند معروضات پیش کرنے کلام مجید فرقان حمیدی ایک آیت مکمل دو آیتہ دے میں کچھ حصے پڑھیں دعا کرے سو اللہ رب العزت بے کچھ چند معروضات بیان کرن دی جناب اور کو سون کے سمجھ کے عمل پیرا ہوون دی توفیق عطا فرمائے سوشل میڈیا دے جی بلا پیر صاحب ایک ٹرینڈ چل چکے کچھ لوگ عظمت اہل بیت دی گال کریں صحابہ کرام علیہم الرضوان دے بغض دی ہوا دینے کچھ لوگ صحابہ کرام علیہم الرضوان دی اقتداء دی گال کریں انہوں دے گال ہی تو بغض علی دی خوشبو آن دیئے یعنی جڑے صحابہ دا دامن پکڑے اہل بیت دا دامن چھوڑے جڑے صحابہ اہل بیت دا دامن پکڑے او صحابہ دا دامن چھوڑے لیکن واحد جماعت ساڑھے سنیاں دیئے جڑا سنی بیٹھے جاکے سبحان اللہ واحد جماعت اسا بریلویاں دی ہے حنفیاں دی ہے رضویاں دی ہے اسا صحابہ کرام دی ابتدا کرنے ہیں اہل بیت نال محبت کرنے ہیں مطلب کو یہ سمجھے اے انہاں دے احمد رضا خان نے اپنا عقیدہ بنائے نانا غزالی زمان نے اپنا عقیدہ بنائے نانا مہر علی شاہ نے اپنا عقیدہ بنائے نانا مہر علی شاہ دا اپنا ذاتی عقیدہ نہیں غزالی زمان دا اپنا ذاتی عقیدہ نہیں احمد رضا خان دا اپنا ذاتی عقیدہ نہیں بلکہ قرآن ہی میں رسائے مصطفیٰ دے فرمان ہی میں رسائے قرآن میں رسائے اہل بیت دی محبت فرض ہے صحابہ دی اقتداء واجب ہے جڑا اہل بیت نے محبت کرے صحابہ کو چھوڑے وہ بھی جہنمی ہے جڑا صحابہ دی اقتداء کرے اہل بیت کو چھوڑے وہ بھی جہنمی ہے ہدایت ہو ہے وہ جے کو صحابہ نال دی پیار ہے اہل بیت نال بھی جو کو سمجھے یاد چاہ کے سبحان اللہ میں دو آیتہ پڑھیں صرف ہی طرف آسا پہلی آیت قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اللہ نے فرمائے اے میرا محبوب اپنی زبان رسالت نال اعلان کر دے صرف صحابہ کو نہیں تابعین کو نہیں تبع تابعین کو نہیں ائمہ دین مجتہدین سلف صالحین متقدمین نہ قیامت تک آمن والے ہر صاحب ایمان کو آخ دے اگر اپنے ایمان دی سلامتی چاہ دے وے اہل بیت نال محبت رکھا ہے ایک آیت دوسری آیت میں پڑھی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اللہ نے ول فرمائے میرا سونا نبی نے کوئی بھی آخ دے اہل بیت دی محبت
یہ بھی ضروری ہے، لیکن اہل بیت کی محبت جا کے صحابہ دا دامن جڑا بیدار بیٹھے سبحان اللہ، صحابہ دا دامن نہ چھڑا ہے، صحابہ دی اقتداء بھی ضروری ہے، لیکن ایک گال ذہن وچ رکھو، ایک گال صحابی دی تعریف کیا ہے؟ صحابی کو آدھن جڑا حالت ایمان نال ایک دفعہ چہرہ مصطفیٰ دیکھے اندھے تے قائم رہے، کو آدھن صحابی۔ اچھا کمال ہے، اچھا صحابی دی عزت و عظمت کیا ہے؟ صحابی دی عزت و عظمت ہے کہ کائنات دے سارے ولی، غوث، قطب، ابدال، قلندر، اوتاد کٹھے کرو، اے سارے ایک پاسے صحابی دی برابری نہیں کر سکتے۔ میں کہ واہ صحابی تیری بڑی عزت ہے، عزت ملی کی میں ہے، وہ کہ ملی ای واسطے ہے، میں ڈٹھے چہرہ مصطفیٰ، وہ جیڑا چہرہ مصطفیٰ ایک دفعہ دے کے کائنات دے سارے ولی ان دی برابری نہیں کر سکتے، تے جیڑا ہووے نبی دا خون، جنہاں کو سمجھئے وہ سبحان اللہ لاؤ۔ صحابی کو ادھن جڑا چہرہ مصطفیٰ دیکھے، لیکن اہل بیت کو ادھن چہرہ مصطفیٰ نہیں، جڑا مصطفیٰ دا خون ہوئے، کملی والے آقا دا خون ہوئے، جڑا چہرہ دیکھے او بھی عزت آلہ، اور جڑا نبی دا خون ہے او بھی عزت والے۔ میں ایک مثال دے سامجھا، ڈاکٹر لوگ بیٹھے شاید تو کچھ سمجھ نہ آوے، یہ سمجھا مجھا گنبد خضرا مسجد نبوی نال ایک مینار کھڑے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دے روزے دے نال گنبد خضرا ایک کیسے نال بنایا ہے؟ سنتے بیٹھے ہی آسان لفظ، گنبد خضرا بڑے سلہ نال، سریے نال، سیمنٹ نال یا اعلیٰ قسم دے پتھر نال، ان دے ایک حدیث لکھی کھڑی ہے، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جائے آقا علیہ السلام دے قبر انور دی زیارت کی تھی، وہ تو نظر بھی نہیں آتی، یعنی جائے گنبد خضرا دی زیارت کی تھی، وجبت لہو شفاعتی، او بخشا کیا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ادھو تو میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اچھا جیڑا سلہ نہ بنایا، سریے نہ بنایا، پتھر نہ بنایا، گنبد کو دیکھے او دگیا بخشا، اے سریے نال بنے، سیمنٹ نال بنے، پتھر نال بنے، او دگیا بخشا، تو جڑا نبی دی آل کو دیکھے، جڑا نبی دی اولاد کو دیکھے، وہ سنتے بیٹھے ہی وے، نبی دی اولاد کو دیکھے، اندھا کیا شان ہو سی، اندھا کیا مقام ہو سی، مزید سمجھامن دکھاتا ہے۔ ایک مثال کی بلا پیر صاحب نے قدمہ دے ہاتھ رکھ کی بھئی پیش کرا، اگر سبحان اللہ بولو چاہتا ماشاءاللہ۔ یہ تمام مفسرین محدثین متفقہ فیصلہ ہے کہ آقا علیہ السلام دا سایہ کہنا ہے، سنتے بیٹھے ہو، آپ دا سایہ جس میں عقدہ صحیح لیکن سایہ نہ ہے۔ چند وجوہات لکھے نے، پہلی وجہ کہ اللہ نے اپنے محبوب دا سایہ یہ واسطے نہیں بنایا کہ اللہ دی ذات کو سرکار مدینہ نال محبت اتنی ہے، اللہ دی ذات چاہتی نہیں کہ میرے محبوب دا سایہ ہوئے، محبوب ہے کہ بس ان دا سایہ ہی نہ ہو۔ دوسری مثال مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے مصطفیٰ دا سایہ ہی واسطے نہیں بنایا۔ قرآن دی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کہ کوئی صاحب ایمان مصطفیٰ دے اگو نہ ٹرے، جائے ٹرنے پچھو ٹرے۔ اگر سایہ ہویا نبی دا، سورج ہویا کانڈالے پاسے، نبی سی ٹورے نہا چلے نہا، سایہ ٹورے ہا اگو، اللہ دی ذات کو جلال آوے ہا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میں سایہ پڑے دا نہیں، بس میرا محبوب ٹورے دے اگو ٹورے، سایہ بھی اگو۔ یہ مست سایہ تیجی گال دے بڑی اہم گال قبلہ آپ دی نظر، اللہ نے سایہ مصطفیٰ یہ واسطے نہیں بنایا، سرکار دے نال ٹرنا ہی سرکار دے غلامہ، توجہ ہے، سرکار دے یاراں، جناب صدیق اکبر بھی یار غار ہے، جناب سیدنا فاروق اعظم یار مزار ہے، عثمان غنی سرکار مولا کائنات، انہاں سرکار دے نال ٹرنا ہا، بندہ اگر نیند ٹرے نا سایہ ہوں دے تے جڑے نال ودے ہونے انہاں دے قدم سائے دے آنے، توجہ ہے، بالکل سادی مثال
انہاں دے قدم انہاں دے پیر سائے دے آنن اللہ دی ذات فرمایا نہیں نہیں میرے مصطفیٰ دے غلامہ دے قدم میرے محبوب دے سائے دے آمن نہیں نہیں میں واسطے سایہ نہیں بنے دا اللہ نے ذات مصطفیٰ دے سائے کو غلامہ دے قدمہ تو بچائے سایہ نہیں سنو جس نبی دے سائے دے صحابہ قدم نہ رکھ سکیں اون نبی دے مونڈیاں دے سوال یا حسن تھی دے یا حسین تھی جے کو سمجھئے حد جا کے سبحان اللہ علیہ جے دے مونڈیاں دے جے دے سائے دے صحابہ قدم نہ رکھ سکیں سن دے بیٹھے ہی بے میرے گال آسان ہے یا مشکل تک نہیں جس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے سائے تھے جس آقا علیہ السلام دے سائے تھے صحابہ قدم نہ رکھ سکیں ان دے موڑیاں دے سوار کو بلکہ میں ہی گال کرا جا سارے جڑے ہیں نا اکابرین اہل سنت صوفیاء دی جماعت انہاں ایک بڑی سونی گال کی تھی انہاں کہ سایہ نبی تہائی میں کہ او کی میں انہاں کہ اللہ نے سائے دے کتے دو حصے ایک کی جو بنائے حسن دے بے جو بنائے حسن جے کو سمجھئے ہو تو سبحان اللہ علیہ اللہ نے سائے دے کتے دو حصے ادھے سایہ مصطفیٰ نال بنائے امام حسن ادھے نال بنائے امام توجہ ہے لیکن ایک گال سے نہیں رکھو شاید کہ کوئی زمانے بچ عقل تو کم انسان ایک کوشش کرے کہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان دا نا گھن کے اہل بیت دا بغض فروغ دے سان خبردار اور ایک روایت میں ہی پیش کی تھی وجہ قبلہ معذرت نال کچھ لوگ اپنی علمی شہرت واسطے اکثر ذکر کریں جڑا مولا اے کائنات علی المرتضیٰ دا ذکر کرے سی او جناب صدیق اکبر ذکر نہ کرے سی جڑا انہوں دا ذکر کرے سی او علی دا ذکر نہ کرے سی میں بڑا حیران تھی نا میں کہ وجہ کیا ہے کیا تو کو دوہاں دا ذکر کٹھے نہیں ملدا جے کو سمجھئے سبحان اللہ علیہ ضروری ہے کیا دوہاں دا ذکر کٹھے گئے نہیں بے شمار اتنے حدیثاں سیاستہ دے معتبر کتابوں میں حدیثہ موجود ہے ایک حدیث میں پیش کرنا چاہ اگر سبحان اللہ بولو چاہتا یہ بڑی اہم گال ہے وقت کی ضرورت ہے آقا علیہ السلام نے غلام کو حکم دیتے بن صدیق پاک کو سڈا غلام نکلے فوراً یہ آواز رہتی نے یار صدیق پاک کو سڈیاں میں تنال مولا علی کو بھی سڈیاں میں میں بالکل سادے لفظ سریکی دے بولتا بیٹا اگر تو بولی سریکی ہے تو بل سبحان اللہ علیہ ورنہ میں پشتو خطاب کرا ہاں سریکی سمجھنا آفت مولا کائنات کو بھی سڈیا صحابی نکلے سڈن واسطے مولا کائنات بھی آگئے جناب سیدنا صدیق اکبر بھی آگئے دوہے آئیں نا دروازے دے باہر آ کے روک گئے سرکار صدیق اکبر نے فرمایا مولا علی جی سونا فرمایا اگاں تھی وہ تے دروازہ کھولو سونے تو کو بھی سڑوائے تے میں کو بھی سڑوائے میں چاہنا کہ تسا اگاں تھی گو فرمایا سونا میں کیوں اگاں تھی وہاں فرمایا تسا اگاں ہی واسطے تھی وہ تسا او ہی وے جڑے جنہ کو سرکار مدینہ بچپنے چاہ کے کھڑائے تو اڈیو شان ہے تو جناب صدیق اکبر نے جدے فرمایا نا مولا کائنات مسکرا پن فرمایا اگر میں اگا تھی وہاں تو میں دروازہ کھولا میں کو تو سرکار نے چاہتے صدیق تو خوش نصیب نہیں میں تے خود نبی کو چاہ تو خوش نصیب نہیں تے سونے نبی کو چاہ صدیق سی مسکرا ہوا لیکن فرمایا سونا بے شک میں نبی کو چاہتے لیکن آپ خوش نصیبی وے آپ ہمیشہ سرکار دے کٹھے رہے وے فرمایا میں دا کٹھے رہیاں تے میں دا کتنے سال بعد پیدا تھیاں اے صدیق اکبر تو ہے 2 سال تو گھن کے 40 سال تک 40 سال تو گھن کے 63 سال تک 63 سال تو بعد مزار تک ہر ویلے تیری سنگت صحبت نبی ہے تو خوش نصیب نہیں میں ایک بے دی تعریف شروع کر دینے اگو جناب مولا کائنات نے فرمائے سونا صدیق پاک آپ اگا تھی وہ آپ امیر المومنین ہی میں خلیفۃ المسلمین ہی میں یار غار ہی میں آپ اگا تھی وہ صدیق پاک نے فرمائے اے علی تو اگا تھی تو او خوش نصیب ہے کہ جنت عورتاں دی سردار جناب سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا میرے مصطفیٰ دی لخت جگر نور نظر تیرے نکاح وچے تو داماد مصطفیٰ ہے تیرا حق بن دے اگا تھی دروازہ کھول مولا کائنات مسکرا کے فرمائے سونا بے شک میں داماد مصطفیٰ ہوں میرا حق بن دے لیکن گھاٹ تو ہی جنی میں اگر نبی دی بیٹی میری زوجہ ہے تو صدیق دی بیٹی بھی نبی دی تعریف شروع تھی
ایک بے دی تعریف ہن صدیق اکبر سہی تے مولا علی سہی ایک بے دی تعریف کرنے کھڑن سبحان اللہ نہیں بولا تعریف حالی مزید حدیث طویل ہے سرکار نے فرمائے ادھر دوہاں ایک بے دی تعریف کرنے راسن میں کو دوہاں نال کام میں سرکار کھڑے تھے سرکار نے دروازہ کھولے دوہاں کو سینے نہ لینے تے ایک جملہ بولنے نے بڑا قیمتی سرکار نے فرمائے اے صدیق اے علی توڑی دوہاں دی گفتگو سن کے صرف مصطفیٰ خوش نہیں تھی عرش والا خدا بھی اگر دوہاں دا ذکر کٹھا کرو نا خدا بھی خوش نہیں دے مصطفیٰ بھی خوش نہیں دے اگر صحابہ کرام علیہم الرضوان دا دامن چھوڑ کے خالی اہل بیت کا ذکر کیتے ونجے یا اہل بیت کا ذکر کیتے ونجے صحابہ کرام دا دامن چھوڑا ونجے توجہ ہے بیدار بیٹھے ہو یا کوئی نا میں اگلی حدیث پاک پیش کرا کتاب دنا ہی وے تاریخ تبری حیات الحیوان حدیث پاک دی کتاب ہے سبحان اللہ بولو اگلی گال کرا بڑی اہم گال آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم معراج دی رات میں دے پہن سرکار لا مکانت ہے سرکار دا گزر تھے ایک غار تو ایشیاء کوچک دی غار ہے جد وچ اللہ دے یار اصحاب کہف ستے پہن تے نبی سے فرمایا جبرائیل جی اللہ دا نبی فرمایا تھوڑی دیر واسطے دری براق کو رکیندا نہیں میں ویندا پیا میں اللہ کو ملنا پہلے اللہ دے یاراں کو ملنا ول اللہ کو ملسا تے جبرائیل میں براق روکا ہی ہے اللہ نے فرمایا جبرائیل میرے یار کو اج یاراں دی واری نہیں اج پروردگار دی واری نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ میری گال سمجھ سنو بڑی اہم گال سرکار چلے گئے صبح تھا یہ سرکار واپس آئے سرکار نے فرمایا صدیق اکبر جی سونا فرمایا فاروق اعظم کو سرباچا مولا کائنات کو سرباچا سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سارے کو سرباچا یہ چارے آمنجو تے صدیق اکبر سہی میں یہ چاہنا کہ رات میں گزر تھے غار دوں میرا دل ہائی کہ انہوں کو ملنا لیکن اللہ نے منع کیتے او ہن اللہ دے یار دے تو ہے میرا ذری چلا ونجے ایشیاء کوچک دی غار وچ انہوں کو مل لیا میں مصطفیٰ دے اسلام دی دعوت دیتیا انہوں کو میرا امتی بنائیا میرا غلام میرا نوکر بنائیا جناب صدیق اکبر کو جلے سرکار نے فرمایا نا صدیق اکبر سے عرض کیتے ہیں سونا اے دی دور غار ہے تے آپ تک یہ ہمیں براق دے تے میں کتے بنجا سرکار نے فرمایا کوئی گال ہے سرکار نے اپنی چادر چلائیے چادر تے بچھائیے چادر تے کونے کی تھی انہیں جنہا چار کو بنے دے اچھا بولے چادر تے کونے سرکار نے چادر تے بچھائیے چادر بچ گئی فرمایا صدیق اکبر سے بائے ایک کونے دے فاروق اعظم آپ ہی بہو مولا علی عثمان غنی چارے بائے گئے اور توجہ نبی نے کیتے اشارہ قرآن دے والی سلیمان الریح آصفۃ تجری بامرہ جناب سلیمان علیہ السلام دا تخت ہوا میں اڑدا ہا لیکن اڑدا ہوئے لہا جلے نبی آپ باویا اے تخت نہیں اے مصطفیٰ دی چادر ایک لمحے تو پہلے چادر اڑیے ایشیاء کوچک دی غار دے باہر لہ گئے جلے لتھن صدیق اکبر سے ہی روک گئے فاروق اعظم سے مولا کائنات سے مولا کائنات پیچھے کھڑے ہیں جناب صدیق اکبر مسکرائیں فرمایا مولا علی پتہ ہی کتھا آگے ہیں علی سی فرمائے علی آدھے ہو کو ہیں جے کو پتہ ہوئے جے کو پتہ نہ ہوئے وہ علی نہیں آتے اے ایشیاء کوچک دی غار دے آئے کھڑے ہیں فرمایا نبی سے ہی بھیجے انہوں کو ملنے تے غار دا منہ ہے بند 10,000 فوج رل کے رکھے ہیں پتھر اور پتھر کینے ہٹاؤں اندر کینے منجوں جلے گال کی دینا صدیق اکبر سے تے مولا کائنات نے فرمایا سونا کمال کر دے او 10,000 ہن بیکار ہن اسا چار ہیں نبی دے یار ہیں تو سے ایک پاسے ہٹاؤ میں علی کو ہمارے سامنے اگر ایک ضرب لا کے ایکو خیبر دی طرح نہ اڑاما میں کو بھی علی نہ کھا علی سے ہی سامنے ہے لیکن ضرب پتھر ہلن غار دا منہ کھول گئے توجہ ہے جناب دی جلے غار دا منہ کھولے لفظ بڑے اہم نہایت توجہ نال حوالہ میں پہلے لے چکا نہ لفظی تے بلا میں حاضر ہاں جلے غار دا منہ کھولے علی سی ضرب لائیے پتھر ہٹ گئے علی سی ہاتھ بد کے کھڑ گئے فرمایا صدیق اکبر سے ہی آپ جلو صدیق اکبر سے ہی فرمایا علی آپ جلو پہ فرمایا سونا میں کی میں جلنا میں تو نہیں مان سکتا
اگو آپ ویسو کیونکہ جناب مسلح امامت تے کھڑا ہے جو نبی آپ کو اگو کھڑا ہے جو نبی آپ ہے. میں کو یہ دساؤ تو امام صاحب بیٹھے اللہ انہیں کو سلامت رکھے, اگر امام صاحب دی دل وچ عزت ہے, عظمت ہے, امام صاحب نال پیار ہے, انہاں دی توقیر ہے, نمازہ پڑھسو بلدہ ٹھیک ہے. اگر امام صاحب نال کوئی ہوئے وجوہات پیچھو نماز پڑھسو بیٹھے کیا نہیں میں شاید نماز پڑھسو بھئی امام بدلو کیوں بھئی سجید نال ہون نہیں بڑھ دی پئی نماز دا معاملہ ہے. جناب صدیق اکبر کو جن میرے مصطفیٰ کریم نے امام بڑھائے نا تے مولا علی نے 16 تو زیادہ نمازہ سرکار مدینہ دی ظاہری زندگی وچ جناب مولا کائنات نے جناب صدیق اکبر دے پیچھے پڑھن. میں کوئی رساؤ مولا کائنات دی ایک نماز رہ بنجے سورج کو واپس آمنا پودا ہا واپس آمنا پودا اے بھی حدیث ہے. 16 نمازاں علی نے ایمیں پڑھن. اندو معلوم ہے دیا کہ سب تو پہلے صدیق اکبر کو جائیں امام مننے کو مولا علی یاد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. گالی مشکل تھا نہیں, اگر سمجھ آنے بیٹے سبحان اللہ بولو چاہ. میں ایک حدیث پاک بھائی پیش کرنا چاہ کہ بلا پیر صاحب آپ دی نظر اساں نماز پڑھتے ہیں اپنے امام صاحب دی اقتداء وچ, صحابہ کرام علیہ رضوان نماز پڑھتے ہیں سرکار مدینہ دی اقتداء وچ. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا کہ اے ابو ہریرہ جنن میری طبیعت ناساز ہوئے جناب صدیق اکبر کو آکھا کر نماز پڑھا چھوڑے سی. ایک بار سرکار مدینہ آپ نہیں آئے, جناب صدیق اکبر مصلی امامت دے, توجہ ہے جناب دی, مصلی امامت دے این حالت نماز سرکار نے اپنی طبیعت وچ بہتری محسوس کی تھی. سرکار نے اپنا گھر چھوڑے, سرکار آگے مسجد وچ. ہن بخاری دی روایت ہے صحابہ کرام علیہم رضوان نماز ادا کر دے ہن. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جلے مسجد جائیں نا سرکار ڈیٹھے کہ صحابہ صفحہ بنا کے کھڑے, صدیق اکبر صحیح مصلی امامت کھڑے, سرکار رک کے نہیں پہلی صفحے آئیں بلڈو جی وچ انہیں اگر ٹورن نا پہلے صحابہ دے چہرے ہن کعبے والے پاسے, جلے سونا نبی آئے انہاں کعبہ چھوڑ کے چہرہ مصطفیٰ دیکھنا شروع کیتے. سرکار ٹور دے ہیں, صحابہ چہرہ مصطفیٰ دے دے رستہ دے دے ہیں. سرکار پہلی صفحے چاہیں نا صحابہ نے ایک ہاتھ تے بے ہاتھ کو مارے, آواز پیدا تھی ہے جناب صدیق اکبر مصلی امامت چھوڑن لگے. سرکار نے فرمایا صدیق میں ہی واسطے نہیں آیا کہ مصلی امامت تو چھوڑ دے, میں دیکھ آیا کہ میرا یار لگدا کیڑا سونا. بس گل میں مقام کیونکہ اسے تو ٹائم داخل تھی گئے. جناب صدیق اکبر غار دے اندر پہنچے, مولا کائنات کی غار دے اندر, عثمان غنی بھی, جناب سیدنا فاروق اعظم بھی. سرکار نے فرمایا ہاں اے صدیق جلے غار دے اندر بنجو نا اپنی نالین چلا ہے, نالین لہا کے ہولے ہولے بنائے غار دے روجے کونے دے ستے پہ نا صحابہ کہف, غار دے منہ تے ستا پہ ایک کتا, توجہ ہے ایک کتا ہے سونا کرن ستا پہ. فرمایا کئی صدیاں تھی گئے ہیں سونا کتا ستا پہ دکیا نوستے زمانے تو حالی مویا نہیں, سڑا نہیں, گلا نہیں, ہے تا کتا نجسلین پلیت. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے صحابہ او نہیں سڑ سکتا, نہیں مر سکتا, نہیں گل سکتا. کیوں؟ او عام نہیں, او ولیاں دا کو. جناب صدیق اکبر سے میں پہنچا نا, میں ہولے ہولے قدمہ دے قدم رکھ کے اندر ٹرنا, میرے قدمہ دی آہٹ چھوڑ کے کتا جاگے, جلے جاگے بیدار تھے, کھڑا تھے, جلے کھڑا تھے کتے دا کم کیا ہوندے بھونکنا. وہ بھی کوئی کتا ہے جڑا ہوئے کتا دے بھونکے نا, کتا ہمیشہ بھونک دے. جنہیں کتے نے بھونکن دا ارادہ کیتے جناب صدیق اکبر سے ہی سامنے ہیں. آپ نے فرمایا اوے خبردار بھونکن تو پہلے ہی اتنا سوچ کی نے, میں عام نہیں, میں نبی دا صحابیاں, بس لفظ صحابی آئے کتا مہنگے. مولا علی نے فرمایا اوے بھونکنا نہیں, وہ کہ بے نسلے ہونے جنہیں صدیق کو بھونک دیں, علی کو بھونک دیں, نسل ہمیں کتے کو ہی پتا ہے علی کون ہے تے صدیق کو. توجہ ہے جناب جی, جنہوں کو سمجھئے سبحان اللہ علیہ. برحال ٹائم تھی تو نہیں, حالی کچھ ٹائم باقی ہے. اگر سبحان اللہ بولتا ہے گال بھائی سناؤں اچھا. توجہ ہے محترم سامی, صحابہ کرام علیہ رضوان, میں جڑی آیت پڑھی تو ترجمہ کرا رہنا منجے علماء کرام قبلہ پیر صاحب نے, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. اللہ رب العزت نے قرآن فرمائے
ایویں ایمان گھننا ہو جی میں صحابہ کرام ایمان گھننا ہے. صحابہ کرام دی ایمان دی کیفیت کیا ہے؟ سارے سامنے تے سرکار دا نام آوے، سارے کچھ علماء فرمائیں کہ نہ چم گدا کرو، کچھ فرمائیں نہ چم سو تو کوئی حرج نہیں، بس درود پڑھ گدا کرو. کچھ لوگ تو درود بھی نہیں پڑھتے، یہ ساری محبت میں آ رہے. لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ نے فرمایا اوہ ایمان گھننا ہو جی میں صحابہ کرام ایمان گھننا ہے. اچھا انہوں دا ایمان دا معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جتھے قدم رکھے نا صحابہ دی کوشش ہوتی ہے کہ سرکار دی نالین زمین تے نہ لگے، سارے ہتھاں تے لگے. اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آپ جو کو سب تھوک سرے نے لعاب دان زمین تے سکن دا ارادہ فرماوے نا. صحابہ کرام دی کوشش ہوتی کہ زمین تے نہ منجے سارے ہتھاں دے آوے اور ہتھاں دے مل کے چہرے دے ملے نے ہن لعاب دہن مصطفیٰ نال سارے چہرے دا نور ود سی اور جو نک بھی جو نکل دی وہ بھی زمین تے نہ منجنے میں. جنن لوگوں نے ڈٹھا صحابہ کرام دے محبت کو انہاں کیا آکھا آمن الصفا ایمان گھننا ہوں نعوذ باللہ من ذالک جی بے وقوف لوگ ایمان گھننا ہے. ان نالین چمنا لعاب دہن کو زمین تے نہ منجنے ونا نالین کو سر تے رکھ گننا اور بول مبارک دا پی بننا. یہ کیڑا ایمان ہے؟ جنہیں صحابہ کرام دے انہاں گال کی تھی نا تے اللہ دی ذات کو جلال ہے. اللہ نے فرمایا الا انہم هم الصفا، خبردار میرے صحابہ کرام علیہم رضوان میرے مصطفیٰ نے یارہ کو صحابہ کو غلامہ کو کوئی بے وقوف نہ سنے. الا خبردار انہم هم الصفا، او خود بے وقوف ہے جنہاں صحابہ کی طرف انگلی اٹھاوے ولکن لا یعلمون، وہ اپنی جہالت کا اعلان کرنا پہ. صحابہ کل بھی پاک ہن، صحابہ آج بھی پاک. اے نبی دے عاشق ہیں. اج وہ لوگ گال کریں جڑے چندری کتاباں پڑھیں چندری مدرسے وچ گئے نہیں جانی گے. صحابہ کرام علیہم رضوان دو ہیں جنہاں براہ راست دین مصطفیٰ تو گیتے سرکار دی صحبت بیٹھے. صحابہ کرام دی او جماعت ہے جنہاں براہ راست دین بھی گیتے جنہاں اسلام دی خاطر قربانیاں بھی دیتے. ہاں اسلام دے بڑا احسان ہے صحابہ کرام علیہم رضوان دا. جڑا مسلمان ہے کلمہ گو مصطفیٰ دا ہے تے صحابہ کرام دے خلاف گال کرے مسلمان نہیں. توجہ ہے مسلمان ہے ہو جے کو صحابہ نال پیار ہے. کیوں؟ بدر تو لے کے میدان کربلا تک جتنے غزوے ہوئے یا مارکے ہوئے دیکھ گنو ہر غزوے وچ ہر مارکے وچ تلوار چاہتے ہیں تے کو صحابی رسول نظر آسی. صحابہ دا دین تے بڑا احسان ہے. اور اتنا احسان ہے سنو کہ دو بھرا ہوئے نا ایک کل کوٹھی ہوئے بنگلہ ہوئے گاڑی ہوئے بیا بھرا غریب ہوئے کل ٹورا ہوئے لالا میں غریب تیرا بھرا ہاں سکا بھرا کشے دے جا اور سی لالا آپ محنت کر. لیکن قربان منجا صحابہ کرام دی عظمت تو علماء کرام تو پوچھو جن مکہ تو ہجرت کر کے مدینے آئیں غریب صحابہ مدینے آئیں اگو جڑے مدینے آلے ہون نا کہیں کو دو کمرے ہن ہوا کہ یار ایک کمرہ میں تے کو دینا تو رہے ہے کہ میں راسا سکے بھی رہا نہ ہن انما المؤمنون اخوہ. بس اے محبت اے بھائی چارہ اے اخوت کتو قائم تھی او بھی مومن تے اوہی مومن تے قرآن نے آکے مومن مومن دا بھرا ہے. صحیح معنی قرآن دے عمل کیتے تے صحابہ اکرام نے عمل کیتے. اپنا ایک کوٹھا صحابہ کو دے دیتے ہیں نبی دے غلامہ کو. اگر کہیں کو دو شادیاں ہن دو گھر والے ہن وہ سنتے بیٹھے ہی وے صحابہ اکرام علیہ رضوان میں. اور جذبہ ایمانی دیکھو قبلہ جنگ یرموک دے موقع دے نا صحابہ کرام ڈھسر زخمی تھی گئے تے اے حالت ہے کہ سارے آدھے وصال تھی منا لہا. ایک صحابی نے ساڑھ مارے اپنے چاچا زاد بھائی کو وہ کہ یار ایک گھوٹ پانی دے تا پلا. وہ پانی چاہ کے آئے ایمیں مون اللہ لگے پر وہ بے دیا آئیے وہ کہ یار میں کو نہ پلا بس میرے دا آخری سائن ای کو پلا. جب بیدار بیٹھے سبحان اللہ علیہ گال کرنی آسان ہے ممبر دے بہ کے گالی کرنے آسان ہے سننے آسان ہے لیکن عمل کرنا اے صحابہ کرام علیہ رضوان دا کم ہے. وہ کہ میں کو نہ پلا ای کو پلا اوڑے چاہ کے وہ کہ بے کو پلا وہ کہ بے کو پلا آدھے میں 7 جئی پانی گھمائے کہیں نہیں پیتا سارے بھی سال پاگن میں کہ وائے توڑا ایسار توڑی قربانی توڑی محبت توڑا جذبہ
خود جان دے دیتی وے لیکن بھرا کو ترجیح ہون تو مسلمانوں کو ترجیح یہ ہے اگر بھرا دی کوئی شہد کھس گنو ہون تو بھرا تو محفوظ کہہ نہیں مسلمانوں دی گال دی رہ گئی اگر میں ٹھیک آتا بیٹا تو بل سبحان اللہ علیہ ہون تو مسلمان تو محفوظ کہہ نہیں تے گال کریں صحابہ کرام علیہ مردوان تے صحابہ کرام تو بڑا احسان ہے دین اسلام تے کیڑا میں احسان دساما سنو میں قرآن مجید فرقان حمید ایک آیت پیش کرا جا بلا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهه ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردهم فتکون من الظالمین. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جن مکہ دی سرزمین تے سرکار بیٹھے ہیں نا چند غریب لوگ سرکار بیٹھے ہیں چٹائی دے بچھونے دے چند غریب لوگ سرکار دے نال بیٹھے ہیں ابو لہب دے ابو جہل ڈیٹھے انہاں کہ دیکھو آدھے میں اللہ دا نبی ہاں میں محبوب خدا ہاں میں اشرف الانبیاء ہاں میرے ایڈے مقام ہے ایڈا مرتبہ ہے میرے تے وہی آندھی اتنا غریب ہے نال چند غریب لوگ بیٹھے نہ کوئی مالدار نال ہے نہ کوئی امیر نال ہے نہ کوئی تاجر نال ہے اگر نبی ہے تخت و تاج دے بیٹھا ہویا نال قلین ہویا نال صوفے ہوئے نا بہترین اصل بادشاہ وقتی دے کولا ہوا کلمہ پڑھوا اور توجہ میری گال سن لیے پیغام دیتے ابو لہب دے ابو جہل نے سونا اے ٹاٹ چا چھوڑ اے غریباں کو اٹھا چھوڑ تخت بچھا تاج پا قلین بچھا اصل لوگ تیرے کولانے تیرے نال بانے مکے دے سردار ہیں چلو نال بہو ججو دا صحیح تو بھی امیر بن اسامی امیر بن دیں بلا تیرا کلمہ پڑھ دیں حالی ابو لہب دے ابو جہل دا پیغام پہنچا کہنا ہے اللہ نے فرمائے جبرائیل جی باری تعالیٰ فرمائے میرے یار کو آخ دے انہوں دا پیغام آنا بھئی میرا پیغام ہی سن گئے بلا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهه اے سونا انہاں لوگاں دا پیغام ہے آندا پہ کہ غریباں کو دور کر تخت و تاج لا کلینا بچھا میں اللہ دا اعلان ہے اے لوگ جڑے مالدار ہیں سرداران مکہ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابی دیکھوئے کیا دے سن تیرے کنو کیا گھن سن جڑے غریب لوگ ہیں جدعون ربهم بالغداۃ والعشی رات نہیں اے اللہ اللہ کرنا لے انہاں کو دور نہ کریں فتطردهم فتکون من الظالمین اگر سونا تا انہاں کو اٹھایا میں رب آکسا تا انصاف نہیں کیتا انصاف تا تقاضا ہے کہ غریباں کو سینے نہ لا چھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری چپ ایک منٹ آخری گال توجہ میں ایک رکھ نہایت توجہ جڑا بیدار بیٹے سبحان اللہ بولے کہ بلا آخری گال میں قرآن مجید آخری آیت پیش کرا اصل لوگ ہون نسلہ میں قبیلے میں بڑھ گئے ہیں اصل لوگ خاندانی احزاب کو عزت رہنے ہیں ایدہ خاندان اچھا ہے ایدہ خاندان بڑا ہے ایک قوم ہلکی ہے حالانکہ قرآن نے کیا کہ مصطفیٰ دے فرمان کیا ہے میرے نبی دا طریقہ کار کیا ہے سبحان اللہ بولو دے آخری گال سنا ہوں توجہ میرے پاس ہے ایک قوم آئے قبیل قرآن مجید فرقان میں ایک آیت یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ نے فرمایا او لوگو اے مذکر اے مؤنث اے مرد اے عورتاں اے قبیلے اے سارے میں بنائیں تعارف واسطے پہچان واسطے. اللہ سے عزت اللہ ہے کون؟ گیلانی بخاری گردیزی ہاشمی خان ملک جان اے عزت اللہ فرمایا نانا عزت علی قومہ نہیں ہونیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم عزت ہوندی ہے یہ کو خوف خدا بھی ہوئے تو عشق مصطفیٰ بھی ہو. آخری گال ہے توجہ جب فتح مکہ تھے نا سرکار نے فرمایا صحابہ ایک دور ایسا کو مکہ جو کڑھا گیا ہے مکہ آ گیا ہے آج مکہ دے ساری حکومت ہے ہون جشن منینے ہیں جشن کی میں مناؤں اسد اول دو لوگ جشن منینے سارا جشن دا بڑا قیمتی ہوندے نا سارا جشن دا ساز و سامان بیا ہوندے ہیں مسلمان نبی دے غلام میں ٹھیک کہتا بیٹا تو سبحان اللہ بولو سارا ساز و سامان بیا ہوندے لیکن میرے مصطفیٰ نے جشن منائے جشن مناون دا طریقہ ہے کار کیا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ نے فرمایا صحابہ اج فتح مکہ دی گئی ہے اج جشن منے سو سونا جشن کی میں منائے کی میں مناونے جشن فرمایا جشن ہی منے نے اج کعبے دی چھت ہے غلام کو آدھے کھڑا ہو کے اللہ دی اذان پر
فتح مکہ ہو گئی ہے، کعبے دی چھت ایک غلام کھڑا ہو کے اذان پڑھسی، صحابہ کرام ایک میرا چہرہ دیکھن لگے پتہ نہیں کون خوش نصیب ہے جڑا کعبے دی چھت ہے لوگ منہ کر کے کعبے والے پاسے نماز پڑھن، اج کعبے دی چھت کھڑا ہو کے کون اذان پڑھسی، کوئی قریشی ہو سی، کوئی ہاشمی ہو سی، کوئی اعلیٰ قبیلے والا ہو سی جڑا کعبے دی چھت سے اللہ دے گھر دی چھت کھڑا ہو کے اذان پڑھسی۔ میرے مصطفیٰ نے صحابہ دے چہرے گلٹے سارے گلے دے ہویا، ایک حبشی غلام رنگ دا کالا کالا چہرہ حبشی زبان چچڑی، میرے مصطفیٰ نے اگو مخاطب کیتے، فرمایا بلال جی آمنہ دلال، فرمایا چڑھون کعبے دی چھت ہے، بیت اللہ دی چھت ہے، چڑھون کعبے دی چھت بلال چڑھ گئے، فرمایا پڑھ اذان، صحابہ ایک بے دمو گلٹے ہوا کہ کمال نہیں، کعبے دی چھت ایک کالا، ایک گال غور کرو پڑھ دی کہ ابا بیٹھے جن فتح مکہ تھے نا کعبے ہوتے ایک کالا غلاف کہنا آئی بیٹھے ہی کعبے ہوتے کالا غلاف کہنا ہے، لیکن ہن قیامت تئی کالا غلاف کعبہ پاتی کھڑے، ساوا نہیں پیندا، لال نہیں پیندا، رنگ بے ہی ہیں، صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، سارے رنگ اللہ نے بنائے، لیکن کالا کعبہ کالا غلاف پاتی کھڑے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا کعبہ ڈسیدہ کرے کہ ایتھے ایک عاشق مصطفیٰ چڑھائی جینا رنگ کالا ہے، ان دی برکت نال قیامت تک میں کالے کپڑے پا کے کھڑتا۔ یہ بلال کی عظمت اعلان کرنا۔ اچھا بلال جلے کعبے دی چھت چڑھ گئے نا تے پڑھ اذان، میں کو یہ دساؤ ہائی حبشی ہائی کالا دے کعبے دی چھت چڑھایا کہیں آمنہ دلال، اگر نبی نال محبت ہوئے نا کالے بھی کعبے دی چھت، انہیں ابو لہب بڑا سونا ہے، انہیں بڑا سونا ہے، لیکن محبت تو خالی ہے۔ برحال حضرت بلال نے اذان پڑھی ہے، ایک بڑی خوبصورت محفل ہے، اللہ رب العزت محفل اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے، بانیان محفل دی ایک کاوش اللہ قبول و منظور فرماوے۔ میں ساری رات سفر کی دن ننکانہ صاحبہ مسلسل کوئی مہینہ ہے ایسا کچھ دماغی طور دے بندے کو نیندر آئی، لیکن کچھ میں کوشش کی تھی کہ چند پیغام صحیح اگر میں پہنچائیں اللہ قبول فرماوے، اگر میرے تو غلطی تھی ہے اللہ میں کو معاف فرماوے۔ توجہ ہے انسان کی غلطی تھی سکتی ہے، انسان غلطی صرف نبیہ تو نہیں تھی دی، انسان خطا دا برحال اللہ سب حامی و ناصر ہوئے آمین۔ لیکن معذرت نال یہ میرا ڈرائیور ہے بوا ہے تا قرآن مجید فرقان حمید سن سوچا ہوں تو بعد اذان بھی ہو سی نماز بھی ہو سی ہوں تو بعد انشاءاللہ جو ترتیب ہو سی پڑھ سوچا میں پیر صاحب دنال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون